ماہ رمضان المبارک میں ایک زبردست مینجڈ سحری ٹرانسمیشن اور دیگر افطار ٹرانسمیشن اور دیگر ٹرانسمیشنز کا سلسلہ رکھتا ہے اپنے ناظرین کے لیے، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان، زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی ارادے کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن بھی جاری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے تمام ناظرین کو، عاشقان رسول کو دل کی اتہ گہرائیوں کے ساتھ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ماہ رمضان المبارک صحت و عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے، اور اس ماہ کی ساری بھلائیاں آپ سب کو، ہم سب کو میسر ہوں، مقدر ہوں، اور ہر قسم کی ناکامیوں سے، گناہوں کی عادتوں سے، اور ہر قسم کی تکلیف اور بلا سے آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عشرہ رحمت جاری ہے، بڑا ہی بابرکت وقت ہے، سحر کا وقت ہے، رحمت بھرے لمحات ہیں، اور بڑا ہی پربہار یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے لیے بہت پیاری پیاری چیزیں، زبردست موضوعات اور بہترین سیگمنٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پینل میں، ہمارے ساتھ سلسلے میں زبردست مایا ناز مبلغین بھی انشاءاللہ آپ کے کانوں کو محظوظ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ علم دین بھی سکھائیں گے، نعتیں بھی سنائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی یقیناً سب سے پہلے اسی سے ہمارا آغاز ہوگا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے کہ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور مدنی چینل کے سلسلے انوار سحری کو دیکھتے رہیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کچھ کہنا، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، اور آج تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک یوم ولادت بھی ہے، یکم رمضان المبارک، اس حوالے سے کچھ منقبت سننا چاہتے ہیں، ضرور ہمیں بتائیے۔ آپ نہیں بھی کہیں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ منقبت تو ضرور شامل سلسلہ کریں گے۔ ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا، اور آپ نے یوں رمضان المبارک کو گزارا کہ آپ دن میں روزے سے رہا کرتے، اپنی والدہ کا دودھ نوش نہ فرماتے تھے، اور جب رات ہوتی تو آپ دودھ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کرامت ہے جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سلسلے کا ایک بہت ہی اہم موضوع وہ روزانہ ہی ہوگا، جو کہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اس حوالے سے اویئر کرنے کے لیے بھی ہے، اگرچہ موضوع کچھ بھی ہو لیکن بیسک موضوع رمضان ہی ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب نے لوٹنی اور سمیٹنی ہیں، اور کسی بھی طرح سے رمضان المبارک کا کاش کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جب یہ آتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر اللہ پاک کا کیسا کرم ہوتا ہے کہ ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور بڑی رحمت اور برکت کی گھڑیاں ہم پاتے ہیں۔ ہر گھڑی میں عبادتوں کے سلسلے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، میری امت کو 5 ایسی چیزیں ماہ رمضان میں عطا کی گئیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہ عطا کی گئی تھی، ہمیں یہ 5 چیزیں عطا کی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، the first night of رمضان، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر، امت محمدی پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تو پہلی فضیلت ہے، آج پہلی رات بھی ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ذرا تصور میں یہ سوچئے تو صحیح کہ ہمارے رب کریم کی آج ہم پر نظر رحمت ہے، اور نظر رحمت سے انشاءاللہ ہم دوزخ سے بھی بچ جائیں گے۔ اس نظر رحمت کو پانے کے لیے دعا کیجئے، اور اس کے لیے گڑ گڑائیے، اللہ کریم کے جناب میں جھک جائیے۔ دوسری فضیلت فرمایا وہ یہ ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، ان کے منہوں سے جو بھوک کی وجہ سے بو آتی ہے، وہ بو اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم کے معصوم فرشتے دن رات میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، کہ جنت سے کہا جاتا ہے رمضان المبارک میں کہ اے جنت تیار ہو جا، آراستہ ہو جا،
میرے بندے ان قریب تجھ میں آرام کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ کریم جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ساری امت کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب مزدور مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، مزدوری دی جاتی ہے، تو گویا یہ وہ رات ہے جس میں مزدوری ملے گی۔ شب قدر کی تو الگ برکتیں ہیں، آخری رات بھی ایسا کرم ہوتا ہے کہ جھولیاں بھری جاتی ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہے، اس کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل ہر لمحہ بلمحہ آگاہ کرتا رہے گا، اویئر کرتا رہے گا، ایجوکیٹ کرتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میرا ٹائم لاسٹ ہوا، میرا ٹائم ضائع ہوا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں خصوصی طور پر روزانہ ہماری سعادت ہے، بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، بہت سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، بہت مصروف شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کچھ دیر میں ہمیں جوائن فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی ابراہیم باپو دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست مبلغ دعوت اسلامی راشد مدنی بھائی ماشاءاللہ مفتی بھی بن رہے ہیں، بہت ہی زبردست گفتگو فرماتے ہیں، اللہ پاک نے نوازا ہے ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ بھی منچ پر روزانہ ہی جلوہ فرما ہوں گے۔ ہمارے بہت ہی زبردست مبلغ مدنی چینل کے کئی سلسلوں کی رونق ہمارے منعم مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، ہم ان سے بھی سیکھیں گے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں پلس مبلغ پلس مدنی ہمارے بہت ہی پیارے قاری صاحب بھی ہیں، ہمارے اسد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہر طاق رات میں ہوا کریں گے۔ ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے، موقع ملا تو تلاوت بھی سنیں گے، قاری صاحبان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک زبردست سلسلہ ہم لے کر چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے تعاون اور آپ کے مشوروں کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ہمارے اس سیٹ پر مختلف نعت خواں اسلامی بھائیوں کی بھی جلوہ گری ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اور بہت ہی زبردست بہت سینئر نعت خواں، بڑی پیاری آواز اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہے، ہمارے عارف بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ ان سے پہلا کلام ہی میری نیت ہے انشاءاللہ آپ سے سنیں گے۔ آپ سب کو بھی رمضان المبارک کی بڑی بڑی بدھائیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ راشد بھائی رمضان المبارک آ چکا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رمضان آپ کا کیسے گزرتا ہے؟ خاص طور پر کیا چیز ہے جو رمضان شریف آتا ہے تو آپ کو خوشی دلاتی ہے؟ ایمانی جذبے کے تحت تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ اپنے صحابہ کرام کو اس کی مبارکباد دیا کرتے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ خصوصی جو ایک میری مصروفیت ہوتی ہے رمضان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اچھا۔ مدنی سلسلے، مدنی چینل کے درس قرآن وغیرہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ اور ایسا کوئی عمل رمضان شریف میں ہے، کوئی ایسا کام جو بہت ٹینشن دیتا ہے کہ یار یہ کرنا ہے؟ ذمہ داری ہے یہ کہ پرفارم کرنا، اور شرعی تقاضوں کے مطابق، تنظیمی تقاضوں کے مطابق، اور اخلاقیات اور تمام تر اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھ کے بولنا۔ میں سمجھتا ہوں رمضان میں یہ کام آپ کی خوشی بھی ہے اور آپ کی ٹینشن بھی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا جواب ہے۔ رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ اسد بھائی آپ کو بھی بہت مبارک۔ رمضان شریف میں آپ کو کیا چیز ایکسائٹڈ کر دیتی ہے؟ ایک تو وہی بات جو انہوں نے راشد بھائی نے فرمائی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی، خوش بختی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان آنے پر ایک دفعہ پھر یہ امید بنتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک بار پھر ایک ایسا بہترین موقع ملا ہے کہ جس میں آسیوں کی بگڑی بنتی کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم بھی امید لگا کے بیٹھ جائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کسی کے صدقے اللہ کرے اس کے کسی ایک لمحے کے اندر ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں کے اندر، اور ہماری بھی ایک آش اس ماہ مبارک میں بگڑی بن جائے۔ ایک امید بن جاتی ہے کہ یہ ماہ مبارک مل گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے برکت ملے گی انشاءاللہ، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری کا ایسا احساس کہ یار یہ کام جو ہے نا کرنا ہے؟ ٹینشن تو کوئی ایسی خاص ٹینشن نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ آپ فیضان مدینہ میں امامت بھی فرماتے ہیں،
تو یہ بھی ایک رمضان المبارک میں یوں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ویسے بھی نمازیں پڑھانے کا سلسلہ ہے، لیکن آن ٹائم پہنچنا پھر ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، وضو خانے پہ رش بڑھ جاتا ہے، واش روم میں رش بڑھ جاتا ہے، تو یوں مینج کر کے آپ کو پہنچنا پڑتا ہے۔ خیر اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ منعیم بھائی، رمضان المبارک کی آپ کو بھی بدائی پیش کرتا ہوں۔ آپ کو کیا چیز خوشی دلاتی ہے رمضان میں؟ رمضان المبارک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کے اندر بڑی برکت پڑ جاتی ہے، اچھا، اور بندہ تب جو ہے وقت کام جو ہے مینج ہو جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور روزے کے جہاں دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں جسمانی طور پر بھی بندہ جو ہے پرفیکٹ رہتا ہے، اور وقت کے اندر بڑی برکت پڑ جاتی ہے۔ وہ کام جو بندہ دوسرے مہینوں کے اندر جو ہے بڑی مشکل سے کر پاتا ہے، وہ اس مہینے کے اندر جو ہے بڑی آسانی سے جلد جو ہے ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری ہیں، انوار سحری سلسلہ ہے، اور ہم نہ صرف سلسلے میں ایک روزانہ موضوع پر ڈسکشن کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کچھ سیگمنٹس بھی ہوں گے، کچھ دلچسپ مراحل سے بھی ہم گزریں گے، اور کچھ نئے سے نیا آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سیگمنٹ ہم نے اس میں رکھا ہے، 5 سیگمنٹ ہمارے ہیں، دعا کریں کہ وقت میں ایسی برکت ہو کہ ہم وہ سب کرنے میں آپ کے ساتھ کامیاب ہو جائیں۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کوئی ایک نعمت کے حوالے سے آپ کو ہم بتانے کی، آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے حوالے سے، کیونکہ رمضان شریف میں نعمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ مہیا ہوتی ہیں، غریب بھی زیادہ چیزیں کھا لیتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کھانے کی چیز، کوئی استعمال کی چیز، یا کوئی بدن کا عضو، کوئی اس طرح کی نعمت جو اللہ کریم کی نعمت ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ایک سیگمنٹ انشاءاللہ آپ کو احادیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، جو کہ جس کا نام ہے میں نثار تیرے کلام پر۔ یہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے کیا نام ہے ان سیگمنٹس کے، تو وہ بھی آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کو بڑی پیاری پیاری احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھائی جائیں گی۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا ایک نظر اپنے آپ پر۔ ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم کوئی ایک اخلاقی برائی، بد تہذیبی کا بھی ذکر کریں گے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ عشق کی باتیں، یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے، ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک کوئی زبردست شعر سنانے کی کوشش کریں گے، اور ایک تصویر بھی آپ کو دکھائی جائے گی جس کے متعلق آپ نے بتانا ہوگا کال کر کے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے، اور کوئی اچھی بات ہی انشاءاللہ اس میں ہوگی، کوئی عمدہ پہلو نکال کر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ امت کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہم پھر آخر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ہم نے اس تصویر کو کیوں دکھایا، ہم کیا چاہ رہے تھے۔ آج کی پکچر کیا ہے دکھا دیں گے، ابھی تیار ہے؟ یہ ایک تصویر ہے جس میں ایک درخت کو چند لوگ مل کر کاٹ رہے ہیں۔ ابھی آپ سمجھئے کہ اس میں کیا مقصد ہے اور یہ کیا بتایا جا رہا ہے، درخت کاٹنے کا طریقہ تو نہیں سکھا رہے، اب آپ نے کال کر کے بتانا ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو وقتاً فوقتاً آپ کو دکھاتے رہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سلسلے کا باقاعدہ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. يا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے قاری اعجاز صاحب ہمارے ساتھ سلسلے کی زینت ہیں، اور بہت پیارا قرآن مجید فرقان حمید سے وہ آیتیں ہم نے سماعت کی جو کہ روزے کے متعلق، رمضان کی فضیلت کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. اللہ کریم ہمیں رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے انوار سحری، اور ہم اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے. نعتیں سننے کا ویسے بھی ہمارے ناظرین کو بہت شوق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کوئی اپنی پسند کی نعت سننا چاہتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیے اور ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا. اچھی اچھی نیتیں کرنا یہ بھولنا نہیں چاہیے. نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تشریف لائیے باپو، تشریف لائیے. آپ کھڑے نہ رہیں. مرحبا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی ابراہیم باپو بھی ساتھ ہوں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انشاءاللہ ہم ان سے علم و حکمت بھرے مدری پھول سنیں گے. سلسلے میں اچھی اچھی نیتیں ہم کر رہے تھے، آپ بھی نیتیں بڑھا لیجئے. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا. بنیادی نیت اللہ کی رضا کی ہو. ہم اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی کام کریں جائز اور نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. سحری بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت پہ، روزے پہ قوت کے لیے نیت کر کے کھائیے گا. انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. سحری کے اوقات اور سحری کے اختتامی وقت بھی آپ اپنے اپنے ملک و شہر کے اعتبار سے مدنی چینل پر یا دعوت اسلامی کی ایپ اوقات الصلاح پر iOS یا اینڈرائڈ پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. جس کا جیسا سیٹ ہے اس طرح سے آپ اپنی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. دعوت اسلامی کی ایپ ہے اوقات الصلاح. اس پر انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹائم، گھنٹہ، منٹس اور سیکنڈ کے ساتھ سحری کے اختتام کا وقت بھی مل جائے گا اور افطار کا وقت بھی میسر ہوگا انشاءاللہ. آئیے نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اپنا جو آج کا موضوع ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. آج ہمارا موضوع ہے وقت. وقت کیسے کٹ جاتا ہے، وقت کیا کچھ سکھاتا ہے، وقت کی کیسی اہمیت ہے، اور وقت کے لیے انشاءاللہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کو مینج کیسے کریں. ٹائم مینجمنٹ کے پورے کورس ہوتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وقت ہمارا بہت تھوڑا ہے، یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اس موضوع وقت پر بھی مدنی پھول انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. آئیے عارف بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ کلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ.
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنم تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ والا پج مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری حبیبی سیدی یا رسول مسکیز ناداری فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کون جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کون جان یا رسول اللہ یا رسول نقش نالنت کون جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ کشائی بر گناہگارا
حبیبی سیدی یا رسول اللہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکل محروم جامیرا درا یا رسول اللہ یا رسول محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پجمردان دلم پجمردان زعسیان یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ناز شریف کا آپ سن رہے تھے، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا. آج ہمارا موضوع ہے وقت کیسے گزارا جائے. رمضان شریف کا بڑا ہی بابرکت وقت جاری ہے، سحری کا بڑا عظیم وقت ابھی جاری ہے. وقت کی قدر کیسے ہو؟ اگر وقت کی ہم واقعی قدر کرنے لگ جائیں اور رمضان شریف کو اس کے حق کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تو واقعی یہ وقت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے. آج ہمارا موضوع وقت ہونے اور وقت رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم آپ کو یہ کچھ اویئر کر سکیں اس بارے میں کہ رمضان شریف صرف 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے آتا ہے. یہ بھی ایک بہت مختصر سا وقت ہے اور اس وقت کو کہیں ہم ضائع نہ کر دیں سونے میں، رنگ رلیاں اڑانے میں، کھیل کود میں، بیٹ بال کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، فٹ بال کھیلنے میں، بیڈمنٹن کھیلنے میں، سونے میں اور الٹے سیدھے کام کرنے میں. بلکہ یہ مہینہ آتا ہے نیکیاں کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اس وقت کو اچھے انداز میں کیسے گزارا جائے یہ بھی ہمارا سوال ہوگا. آغاز کرتے ہیں. کچھ راشد بھائی ارشاد فرمائیں، وقت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بھی آج کم ہے ہمارے پاس اور وقت پر ہی بولنا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے. اشفاق بھائی، وقت کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے؟ یوں سمجھیں کہ وقت کا پابند ہونا اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور وقت کو اپنے اچھے کاموں میں استعمال کرنا، گزارنا، مشغول کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. شریعت اسلامیہ جو فطرت کے بالکل عین مطابق و موافق ہے، شریعت اسلامیہ کے بھی ہم احکامات دیکھتے ہیں تو اس میں شریعت اسلامیہ نے بندہ مومن کو ایسی عبادات، ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جن پر وہ کامل طور پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں اور اپنے مزاج میں وقت کا پابند ہو جائے گا. یعنی آپ بنیادی عبادات کو دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں کہ ہر نماز کا ایک وقت معین ہے، خاص ہے. شریعت نے ہر نماز کے لیے
فرائض کے لیے وقت معین کیا ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہم نہیں پڑھ سکتے وہ نماز. اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیں کہ جب تک سال مکمل نہیں ہوگا، حولان حول جسے کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، جب تک سال مکمل نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بھی شریعت نے وقت کو معیار بنایا. اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں کہ روزے کے لیے بھی ایک ڈیوریشن ہے، ایک خاص وقت ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اور رمضان المبارک کا مہینہ جس کی ہم برکتیں انشاءاللہ حاصل کر بھی رہے ہیں، کریں گے، رمضان المبارک بھی ایک خاص وقت ہے جو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ شریعت نے منتخب فرمایا ہے روزوں کے لیے. اسی طرح آپ حج کو دیکھ لیں، حج کا وقت معین ہے. حج میں جو عبادات کی جاتی ہیں، جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ان کا وقت مقرر ہے. بالکل. تو ہم شریعت کا حسن بھی دیکھ لیں 8 کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. بالکل صحیح فرمایا. ہر وقت کا ایک کام ہے حج میں بھی. جی. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار وقت پر کام ہوتا نہیں ہے یا وقت کے ہم پابند بن نہیں پاتے، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا اور یہ خالصتاً مشورہ ہوگا کہ شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، اور اگر عمل کرتے ہیں، استقامت اختیار کریں، انشاءاللہ یہ شریعت کے احکامات ہمیں وقت کا پابند بنائیں. شارٹ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نماز کے پابند بن جائیں جی. تو آپ کو وقت پر آپ کو سارے کام کرنا یہ بھی سکھا دے گی. آپ کو فجر کے لیے اس ٹائم میں اٹھنا ہے، ظہر اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. پھر اگر جماعت سے آپ پڑھتے ہیں، جماعت بھی واجب ہے، تو جماعت تو اور منٹ کا پابند کر دیتی ہے. پھر 7:15 بجے یہ نماز ہے، 5:15 بجے یہ نماز ہے، 6:45 بجے یہ نماز ہے، 9:15 بجے یہ نماز ہے. تو آپ نے اسی ٹائم پہ مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے. اچھا، احادیث مبارکہ میں بھی کچھ وقت کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی ہے. جی، وہ میں ذکر کرتا ہوں. یعنی احادیث مبارکہ میں وقت کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس عظیم نعمت، وقت بڑی نعمت ہے، اس سے بالکل غافل ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ وقت ایسی تلوار کی طرح ہے کہ اگر تم اچھے کام کر کے، عبادات کر کے اس کو کاٹ دو تو صحیح، ورنہ یہ فضولیات میں اور گناہوں میں مبتلا کر کے تمہیں کاٹ کے رکھے، کاٹ دے گی. تو اللہ تعالیٰ وقت کی قدر بھی عطا فرمائے اور وقت کے ضیاع سے بھی ہمیں بچائے. بخاری شریف کی بڑی پیاری روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت، تندرستی، صحت مند ہونا، والفراغ، اور فراغت. اللہ، یعنی وقت ہمارے پاس کافی بچتا ہے. اگر ہم اپنے 12 گھنٹے کا جدول دیکھیں، شیڈیول دیکھیں، تو وقت کافی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کس کام میں گزارتے ہیں؟ وقت میں فراغت ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کب کہ اس فراغت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کیا جائے. لیکن ہمارا جو وقت ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں فراغت ملتی ہے اپنے ایام میں، اس کو ہم دنیا کو کمانے میں صرف کر دیتے ہیں، یا اس کو کہیں کہ ضائع کر دیتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب میرات المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ صحت اللہ نے دی اور فراغت اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی میں صرف کیا جائے. لیکن بندے کی بدقسمتی ہے کہ اس فراغت اور صحت کو دنیا کمانے میں اور دنیا حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے. حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ انسان بڑی محنت سے دنیا کو جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور مرتے وقت حسرت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو امام اہل سنت فرماتے کہ ساری زندگی مال سے، دنیا سے دل لگایا، لیکن جاتے وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ جانے والا کہتا ہے کہ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر پار ہے کیا ہونا ہے. ایک حدیث پاک پار ہے جی کیا ہونا ہے. ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں، المستدرک علی الحاکم، مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا. حلیۃ الاولیاء اور شعب الایمان، شرح السنہ، مشکات شریف، درجنوں حدیث کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا. اور امیر اہل سنت نے اپنے مبارک رسالے انمول ہیرے، جو اس موضوع سے متعلق رسالہ ہے، اس میں بھی ذکر کیا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جو کائنات کے ناصح ہیں، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے نبی پاک فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو انسان غفلت میں گزار دیتا ہے، اور جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو پھر افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمائے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھا لو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے
پہلے بڑھاپے کو، جوانی کو پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ انسان تندرست ہوتا ہے تو کامل طریقے سے اور پورے نشاط کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے، ضعف اور کمزوری آتی ہے تو انسان پھر حسرت کرتا رہ جاتا ہے، لیکن اس اعلیٰ معیار اور اعلیٰ انداز میں وہ عبادت نہیں کر پاتا۔ نماز میں بھی اس کو وہ لذت نہیں مل پاتی جو جوانی میں ملتی۔ آگے ارشاد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کو، فراغت کو، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست بات ہم نے سنی۔ حدیث پاک میں 5 چیزوں کے متعلق فرمایا گیا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے ایسے کئی ہوں جن کو یہ 5 چیزیں ایک ساتھ میسر ہوں، کیا ہم ان کی قدر کر رہے ہیں؟ یہ وقت، یہ 24 گھنٹے، یہ سب کو برابر ملتے ہیں۔ رکن شورا کی طرف چلتے ہیں۔ حضور یہ سب کو برابر نعمت ملتی ہے، غریب کو بھی وہی گھنٹے ملے ہیں، امیر کو بھی وہی 24 گھنٹے ملے ہیں، سب کے لیے برابر ہے۔ ہم اس کو کیا وہ کام کریں کہ بہتر انداز میں دنیاوی کام بھی کر سکیں، اللہ کو بھی راضی کر سکیں، گھر میں بھی ٹائم دے سکیں، مدنی کام بھی کر سکیں۔ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا آج کل، ہر کسی کی زبان پر ایک ٹائم نہیں ہے، حالانکہ پہلے بھی، آج سے 100 سال پہلے بھی وہی گھنٹے تھے، آج بھی وہی ہیں۔ آپ کا مائک شاید پرابلم کر رہا ہے، وہ ہینڈ مائک دے دو۔ راشد بھائی کی گفتگو ماشاءاللہ سننے کو ملی، حدیث بھی سنائی انہوں نے، اللہ قبول فرمائے۔ اور جس طرح وقت کے متعلق آپ نے فرمایا، بہت اچھا موضوع چنا، اور پھر دین اسلام کو وقت کے حوالے سے جو ضرورت ہے ہمیں، جی سارے کام وقت پر، حج سے لے کر رمضان اور پھر دیگر مہینوں کا اور نمازوں کا ذکر کیا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے۔ واہ، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی ابھی کہ جماعت جو ہے اس سے انسان پابند ہو جاتا ہے۔ اب جماعت سے جو نماز نہیں پڑھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت سے جو نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، یعنی اس کا بھی تعلق وقت سے ہی ہے نا، 5 نمازیں اگر وقت پر اس کی ہو رہی ہیں۔ اب تراویح کو لے لیں آپ، تو تراویح کی جو عبادت ہے، اگر اس نے با جماعت تراویح سن لی، پڑھ لی اس نے یا پڑھائی، تو اب بعد میں ایک ٹینشن فری ہو گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی وقت کے اندر نا، وہ اس رات کا بادشاہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں ٹینشن فری ہو جاتا آدمی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مؤخر کرتا رہتا ہے، 2 بجے پڑھوں گا، 3 بجے پڑھوں گا، 4 بجے پڑھوں گا۔ معاملہ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا ماہ رمضان المبارک آیا، یا سال جو لوگ سال بھر جن کے روٹین رہتے ہیں، کہ امیر اہل سنت کی روٹین کو اگر ہم ملاحظہ کریں، ان کا رمضان ہو یا شوال ہو، ان کی روٹین ایک جیسی ہے، سحری کا وقت ایک جیسا ہے، سارا سال تقریباً روزے رہتے ہیں، مگر سحری کا معاملہ رمضان ہو یا شوال ہو یا ذی الحج ہو، ایک ہی انداز سے آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ قدر کرتے ہیں وقت کی، وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ اور اس کے اندر یہی کوشش ہونی چاہیے، میں نے پچھلے عرصے میں پڑھا کتاب میں قرآن مجید کے حوالے سے، جیسے یہ مہینہ نزول قرآن مجید کا ہے، اس میں کثرت سے تلاوت کلام مجید کی جائے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا، اس نے بہت دیر میں قرآن ختم کیا۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ ہمارے قرآن مجید پڑھنے کا انداز کیا ہے، سال میں ختم ہوا نہیں ہوا، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، سال میں بھی ختم ہو جائے تو جی۔ اچھا پھر یہی ہوتا ہے کہ سیکھتے بھی نہیں ہے نا، وقت کا کے متعلق یہ کہ وقت کے اندر کام کرنا۔ اب جیسے ماہ رمضان ہے، اس میں نزول قرآن کا یہ مہینہ، اسی میں ہم نے ختم کرنا ہے، زیادہ برکتیں پانی ہیں، ظاہر یہ مہینہ جو ہے وہ برکتوں والا ہے، اور اس میں ثواب بے گناہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ اب اس میں قرآن مجید کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا، اور دوسری بات میں عرض کروں کہ جو وقت کے اندر کام کر لیا جاتا ہے، جو کام وقت کے اندر ہو جاتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ مثلا جسے درس نظامی کرنا ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ابتدائی طور پر، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 50 سال میں 40 سال کے اندر علم دین حاصل کیا ہوتا ہے۔ جنرل آپ جن لوگوں کو دیکھیں گے جو وقت کی قدر کرتے ہوئے وہ علم دین حاصل کرنا ہو یا کاروبار کرنا ہو یا جو بھی چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، کوئی بھی علوم، دنیاوی ایجوکیشن بھی دیکھا جائے تو ایک خاص
ایج کے اندر اندر حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد نہ دماغ اتنا چلتا ہے، نہ پھر مہلت ملتی ہے، عمر اتنا وہ نہیں دیتی، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اب یہ جو مہینہ ہے ظاہر بھی 30 دن کا مہینہ ہے، اس میں اگر اپنے آپ کو اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اوقات کو مان لیں گے، اس وقت ہم نے تلاوت کلام مجید کرنی ہے، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات جیسے فضول گفتگو ہو گئی یا وقت کی قدر کرنی ہے، کہتے ہیں یار ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہوں میں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں وہ. تو یہ وقت کے قدردان تھے. بہت سارے واقعات امام شافعی کے دوسرے بزرگوں کے بھی ٹائم ہیں. مینجمنٹ کے بادشاہ اگر دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منیم مدنی بھائی کیا فرمائیں گے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض 23 سال کے عرصے میں جو ایک بہت بڑا انقلاب دنیا کو دکھا دیا، ایک اسلام کا جو ایک نظام بنا دیا، جو آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. کیسی ٹائم مینجمنٹ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس پر بھی اگر کچھ روشنی ڈالیں. ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماہ رمضان ذکر کیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں. مرحبا. انشاءاللہ اس موضوع پر ان سے بھی سنیں گے. کیا فرمائیں گے منیم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی ایک سوشل لائف گزاری ہے. ایک معاشرے کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت گزارا ہے، اور آقا کریم نے بھی شادیاں کی ہیں. آپ کے دوست بھی تھے، آپ کی فیملی بھی تھی، آپ کا کنبہ بھی تھا، آپ کا خاندان بھی تھا، اور آپ نے ایک شہر کے اندر ایک پورا وقت گزارا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے، اور آپ کا بڑے بڑے لوگوں سے ملنا، ان سے باتیں کرنا. اسی طرح اور بھی کافی سارے جس طرح جنگوں کے واقعات ہیں ان میں بڑے بڑے لوگوں سے اور قریش کے سرداروں سے، بڑے بڑے سرداروں سے ملنا آپ علیہ السلام کا رہا. اور وقت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں نے جو ہے فلاں جگہ آپ کو ملنا ہے. اس طرح وعدہ ہو گیا ایک شخص سے. اب وہ جو ہے وہ بھول گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے. روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر ٹھہرے رہے. صرف جو ہے قضاء حاجت کے لیے اور نماز کے لیے جاتے، پھر وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے. اور جب 3 دن کے بعد اس بندے کو یاد آیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ آقا کریم اس جگہ پر اپنی جگہ پر موجود ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ ارشاد فرمایا، بس اتنا کہا کہ یار تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا. بھائی اتنا فرمایا. اب یہاں پر دیکھیں کہ وقت کی پابندی یہ آقا علیہ السلام کا نظام تھا. اس طرح آقا علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی اور ہر چیز کا ایک مقرر وقت رکھا. حتیٰ کہ اگر جمعہ کی نماز کو ظہر کے وقت میں رکھا گیا تو وہاں پر بھی جس طرح دیکھیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو جمعہ کو ظہر کی جگہ پر رکھا گیا. تو اب یہاں پر خطبہ بھی فرض ہے سننا. اب خطبے کو 2 رکعتوں کی جگہ پر رکھا گیا اور جمعہ کی 2 رکعتیں کر دی گئیں، کیونکہ اس کی جگہ ظہر کی جگہ پر اس کو رکھا گیا تھا. تو دیکھیں ہر چیز کی جو ہے مینجمنٹ کی گئی، ہر چیز کا ایک وقت رکھا گیا. تو اب اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی وقت کے حوالے سے. جیسے کہ راشد بھائی نے بھی حدیث پاک سنائی نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جالو. اس میں اگر دیکھا جائے تو وقت ہی وقت ہے. وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو. اور یہ سلسلہ نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، بلکہ بزرگان دین نے اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو یہ چیز بنیادی طور پر سکھائی کہ وقت کی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو. آج امیر علیہ سنت کو بھی اگر دیکھیں تو آپ کثرت سے مطالعہ کرنے، قرآن پاک پڑھنے اور دین کا کام، مدنی کام کرنے کی جو ترغیب دلاتے ہیں، اس میں بھی بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، وہ کام کرتے رہو. اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جیسے قول راشد بھائی نے بیان کیا، اہل اللہ کی صحبت میں، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی وقت کی بڑی قدر جو ہے بندے کو ملتی ہے کہ واقعی وقت کی قدر کرنی چاہیے. امام شافعی نے اس قول کو جو فرمایا ہے وہ بھی اسی پہرائے کے اندر ہے کہ میں نے اہل اللہ کی یعنی صحبت کے اندر بڑا وقت گزارا ہے اور میں نے ان سے 2 باتیں بڑی کمال کی سیکھی ہیں. اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں وقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے وہ کاٹنے والی تلوار ہے. اگر انسان اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا تو یہ ہر اس چیز کو کاٹ سکے گا جس کو یہ چاہے گا، اگر اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا، اگر اسے چھوڑ دے گا ورنہ تو پھر تلوار اسے کاٹ دے گی. عبدالحبیب بھائی کی طرف چلتے ہیں. آج کل دعوتوں میں جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے 10:30 ڈنر، لیکن کب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا. یہ ٹائم کی جو پابندی نہ کرنا، یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں لوگ اپنے جو خاص طور پہ فورن کنٹریز ہیں، ویسٹرن ورلڈ ہے، اس کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ وہاں ٹائم کی بڑی پابندی ہے. اور بہت ساری قوموں کی ترقی کا راز بھی یہ ہے کہ وہ وقت کے پابند ہیں
اور وقت کی پابندی کا بہترین فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیلائزیشن آف ٹائم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو کام 2 گھنٹے میں کرنا ہے، اگر وہ 2 گھنٹے میں کر لیں گے تو باقی 22 گھنٹے بچ جائیں گے. اب یہ ڈنر کی بات کر لیں، اگر کسی کو 10:30 بجے بلا لیا تو جو بیچارہ 10:30 بجے آ گیا وہ اب رات 1 بجے تک بیٹھے گا، تو اب اس کے 2.5 گھنٹے تو یہ ضائع ہو گئے نا. تو ٹائم پر چیز شروع ہو اور ٹائم پر چیز ختم ہو تو اس سے بہت سارے ہم زندگی میں کام کر سکتے ہیں. تو ایک وقت کی پابندی ہے اور ایک وقت کا صحیح استعمال ہے. اچھا، وقت کی پابندی پر جہاں لوگ بعض اوقات ڈی مورلائز کرتے ہیں مسلمانوں کو یا مسلمان کنٹریز کو، یقیناً یہ ہماری اپنی کوتاہی تو ضرور ہے، مگر دنیا میں اسلام جیسا اور کوئی مذہب نہیں ہے جو وقت کی ایسی پابندی اور ڈسپلن کا شاندار مظاہرہ کرتا ہے. آپ بھی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور میرا سفر کچھ زیادہ رہتا ہے. فلائٹس تو لیٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، ٹرینز تو کسی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہو سکتی ہیں، مگر مجھے بتائیں کہ آندھی ہو، طوفان ہو، اذان کا وقت مؤذن صاحب نے اذان دے دینی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ خود مسجد کے امام ہیں کہ اب بارش کے وقت جماعت لیٹ ہوتا ہوا شاذ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں لاکھوں مسجدوں میں روزانہ 5 وقت اذان کا ٹائم، ایک نماز ٹائم پہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اب یہ روزے، یہ کس قدر ٹائم مینجمنٹ ہے. آپ سیکنڈ سے آگے چلے گئے تو آپ سارا دن ہی کھاتے رہے، آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا. آپ افطار 1 منٹ پہلے کر لیں پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا. یعنی ہماری کتنی عبادات اوقات کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور یہ شاندار ڈسپلن کا مظاہرہ ہے. یعنی اسلام سے بڑا کون سا مذہب ڈسپلن اور وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے؟ اب آپ چلیں، سب سے بڑا ایک ہمارا ایک جس کو آپ کہیں کہ ڈیمونسٹریشن ہے اسلام کا، سب سے بڑا مظاہرہ ہے اسلامی یگانگت کا، وہ حج ہے. یعنی جب ساری دنیا کے لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں، کیا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. 9 ذو الحجہ کو آپ نے عرفات میں ہونا ہے، لاکھوں لوگوں نے ہونا ہے. غروب آفتاب سے پہلے نکلنا نہیں نکلنا ہے. رات مغرب کا وقت ہو گیا، یہاں پر نہیں پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے، فالو کرنا ہے. لک ایٹ دا ٹائم مینجمنٹ. لاکھوں لوگ موومنٹ کر رہے ہیں ود ان ٹائم. آپ اس ٹائم مینجمنٹ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یعنی جو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، جو حج کرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں تو ٹائم پہ کرتا ہے، باقی سارے کام بے ٹائم کرتا ہے. اسلام تو روزانہ مجھے اور آپ کو ٹائم کا درس دے رہا ہے. اب اس رمضان کو ہی اگر میں اور آپ پریکٹس بنا لیں کہ جب میں وقت پہ سحری ختم کر رہا ہوں، وقت پہ افطار کر رہا ہوں، وقت پہ نمازیں پڑھ رہا ہوں. اعتکاف کو دیکھ لیں، 20 رمضان کو غروب آفتاب کے 1 منٹ بعد چلے جائیں آپ اور 10 دن بیٹھے مسجد میں، آپ کو اعتکاف کا ثواب. سنت اعتکاف نہیں ہوتا. چاند نظر آنے سے 1 منٹ پہلے آپ چلے جائیں گھر پہ کہ یار اب 1-2 منٹ میں تو نظر آنا ہی ہے نا، آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. ٹوٹلی ٹائم سے بیسڈ ہے. یعنی اسلامی عبادات جو ہے ماشاءاللہ اگر اسی سے درس لے لیا جائے، دنیا کی کیا مثال دیں ہم. الحمدللہ اسلام جو ہے وہ زبردست ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے. اب پرابلم یہ کہ نماز پڑھنے والا نماز تو ٹائم پہ پڑھے اور اس کے بعد لوگوں کو ٹائم دے کے پہنچے نہ، وقت پہ بات نہ پوری کرے، وقت پہ کام نہ کرے، تو یہ اس کا قصور ہے. اسلام جیسا شاندار مظاہرہ کسی مذہب میں نہیں. قربانی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ساری باتیں ٹائم سیٹ ہے، کب شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے. اچھا، آپ نے 2 باتیں کی، ایک تو یہ کہ وقت کی قدر کرنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا. ایک تو ہے بندہ وقت جانتا ہے کہ یار وقت کی قدر ہے، لیکن وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. ایک بندہ لگا ہوا ہے، دنیا بنا رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، اور اپنے 24 گھنٹے جب گزارتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا جو دراز ہے وہ بھرا ہوا ہے پیسوں سے، اگلے دن پھر اسی طرح بھرنا ہے. تو یہ صحیح استعمال یہ بھی کہلائے گا کیا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن کلیئر کرنا ہوگا کہ اسلام مال کمانے کو ڈسکریج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسلام میں کاروبار کرنا لگا رہنا نہیں. میں عرض کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتے پھر اس پر آتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب جو ہے نا وہ کاروبار کو ہمیشہ برا ہی کہتے ہیں، یہ مولانا جو ہے نا وہ کمانا نہیں دیتے. اسلام بالکل، اسلام نہ کاروبار کو برا کہتا ہے، نہ ہاتھ کی کمائی کو برا کہتا ہے. اور زیادہ مالدار صحابہ بھی گزرے ہیں، ون آف دا بلینئر صحابہ گزرے ہیں. سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے. امام اعظم کی بات ہو رہی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ بلینئر اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو پیسے کمانا غلط نہیں ہے. ہاں، اب پیسے کمانا ہی ہے اور باقی اللہ کی فرامین کو فراموش کر دے، نمازی چلی جائے کاروبار میں، تو پھر یہ کاروبار غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹائم کدھر پہنچا سکتا ہے آپ کو. دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے اپنے کام میں کمال کیا نا اشفاق بھائی، ہم تھوڑی دیکھ لیں مذہبی لوگوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. آپ اسپورٹس مین دیکھ لیں، آپ سائنسدان دیکھ لیں، آپ بزنس مین دیکھ لیں. جو ٹائکون ہوتا ہے نا، جو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے، اس نے ٹائم کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جب جانا دور ہوتا ہے. جب لوگ آرام کرتے ہیں، گول اچیو کرنے والے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں.
وہ رات دیر سے سوتے ہیں، بعض اوقات صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایک ایک گھنٹے کا پراپر یوز کرتے ہیں. سپورٹس میں لوگ آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ دن رات پریکٹس کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. سائنسدان سارا دن تجربے کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، وہ سائنس میں ترقی کر جاتا ہے. کاروباری شخص سفر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ٹائم کا پراپر استعمال کامیاب کر دے گا آپ کو. اب آتے ہیں آپ کو حاصل کیا کرنا ہے. اگر دنیا حاصل کرنی ہے تو بھی ٹائم دے کر لوگ حاصل کر لیتے ہیں. کمال وہ شخص کرتا ہے جو دنیا میں بھی خوشحال ہے اور آخرت میں بھی خوشحال ہے. ایسی زندگی گزارو کہ یہاں بھی چین سے رہو اور وہاں بھی چین سے رہو. ایسا شخص جس کے شاندار بیڈ رومز ہیں، لگژری باتھ رومز ہیں، بہت ساری گاڑیاں ہیں، اور جس قبر میں جانا ہے اس میں آگ انتظار کر رہی ہے، تو اس گھر کا کیا فائدہ؟ مزہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھی سخی رہوں اور آخرت میں بھی چین سے رہوں. تو اب اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کر لوں کہ جو رزق حلال کمانے کا وقت ہے اس پہ پراپر ٹائم دوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھوں، اور اس کے بعد اپنی آخرت بھی تیار کرتا رہوں. اللہ نے مال زیادہ دے دیا تو اسی پیسوں سے پھر خیرات بھی کرتا رہوں، صدقہ بھی دیتا رہوں، ادھر بھی چین سے رہوں، ادھر بیلنس رکھے. دنیا بھی اپنی صحیح کرے، دنیا کے لیے بھی کرے، آخرت کے لیے بھی کوشش کرے. یہ زبردست درس ہے. ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے اور اسے استعمال بھی کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا. دونوں باتیں ہم نے سیکھی ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں، اپنے ناظرین سے بات کرتے ہیں. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یارخان، پاک جامع کبینہ. انوار سحری موضوع سبحان اللہ، کیا بات ہے. صبح صبح ماشاءاللہ نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، عاشقان رسول کی زیارت ہوتی ہے، دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. وقت کی بہت اہمیت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے سحری کا. کئی مسلمان کھا پی رہے ہوتے ہیں، ابھی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں اذان ہو رہی ہے، فلاں علاقے سے اذان کی آواز آ رہی ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. جی عبدالحبیب بھائی، اگر آپ کے علاقے میں مسجد کی لائٹ چلی گئی تو آپ سحری کب بند کریں گے؟ کیونکہ آپ کے یہاں تو اذان ہی نہیں ہوئی، اور بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں قریب مسجد ہی نہیں ہے، اذان کی آواز ہی نہیں آئی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کئی سالوں سے مسئلہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اذان فجر جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. اب امام صاحب نے اپنی سحری پوری کر لی، موذن صاحب نے، اس کے بعد وہ چلتے ہوئے مائک تک پہنچے، وقت تو ختم ہو چکا تھا. اب انہوں نے اذان دی، اور اس وقت اگر آپ نے روزہ یعنی سحری کھانا بند کیا تو آپ کا تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا. پورا دن بھوکا رہنا ہے 14 15 16 گھنٹے، تو 2-4 منٹ پہلے روزہ بند کر لیجئے. اور اب تو ماشاءاللہ اوقات الصلاۃ ایپلیکیشن موجود ہے مدنی چینل پر، ہر شہر کا، پورے دنیا کے گویا ٹائم ٹیبل چل رہے ہیں. تو اس کو پلیز اسی کو فالو کریں، اسی کو دیکھ لیجئے. فرض روزہ ہے، چند منٹوں کے لیے یہ بے احتیاطی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو، سارا روزہ بیکار ہو جائے. جزاک اللہ. وقت کا ہی مسئلہ ہے نا جی، وقت کا ہی ہے، اس میں بھی وقت کی قدر کرنی ہے. وقت کی قدر نہیں کی تو روزہ گیا. اور یہ تو وقت کی قدر کے ساتھ ساتھ جہالت بھی ہے. جہالت بھی ہے. پتا ہے کہ یہ ٹائم ہے، پھر بھی ان کو یوں ہوتا ہے کہ اذان تک کھا سکتے ہیں. اچھا، اذان جب تک چلے گی، جب تک چلے یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دوسری اذان ابھی باقی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے پھر. اللہ نہیں ہوئی اس مسجد کی. اللہ مسجد کی. اگلی کال دیجیے. حضور، یہ جو آپ نے تصویر دکھائی ہے اس میں ہر ایک بندہ ہر دوسرے بندے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بالکل ہی اچھا عمل نہیں ہے. ویری گڈ. تصویر ایک بار پھر دکھا دیں جو ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو، تاکہ جو نئے ویورز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں. ہم نے ایک میسج دیا ہے ایک پکچر کے ذریعے. چند لوگ مل کر ایک ہی درخت کی شاخیں کاٹ رہے ہیں. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ اگر بتانا چاہتے ہیں کوئی کانسیپٹ، کوئی عمدہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کال کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. جو یہ تصویر دکھائی گئی ہے اس کے اندر یہی سمجھایا جا رہا ہے، اس کا مورل لیسن یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے گریبان میں کوئی بھی نہیں جھانک رہا. ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے اس میں جو آپ نہیں بتا رہے. چلیں آپ کو ہم بتائیں گے. اگلی کال دیجیے. اس تصویر میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آج کل کے دور میں ہر انسان دوسرے کو کا برا چاہ رہا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسروں کی جڑیں کاٹ رہا ہے، دوسروں کا برا کر رہا ہے، ان کی خوشیاں چھین رہا ہے. جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مطلب ہر ایک کے ہاتھ میں وہ آری ہے اور وہ آری سے دوسرے کی وہ شاہ کاٹ رہا ہے، دوسرے کی خوشیوں کا دشمن ہے، دوسروں کی خوشیاں چھیننا چاہ رہا ہے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. انوار سحری سلسلہ آپ کا دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ بنا ہے. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو سعد و آباد رکھے. اشفاق بھائی، آپ کو اور
जितने मुबल्लिगीन बैठे हैं इन सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपके यहाँ आज पहली रोज़ा है और हमारे यहाँ कल, यानी आपसे एक दिन हम पीछे रह गए। कोई बात नहीं, दुआ फरमाइएगा। हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मनक़बा सुना दीजिए, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। इंशाअल्लाह गौस पाक का आज यौम विलादत भी है। जी, नाजरीन से गुजारिश है कि बांग्लादेश वालों की उर्दू की कुछ अगलात या गलतियां हो तो वो उसको इग्नोर कर दिया करें। जी, बांग्लादेश से थे, ये बांग्लादेश से कॉल थी, तो वो बाज़ औक़ात वो आपकी यहाँ आपकी पहला रोज़ा है तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तो बर्दाश्त। गौस पाक की मनकबत भी सुनेंगे, एक दो शेर। असद भाई कुछ आप अपनी पसंद से एक नाज शरीफ भी सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, मदीने का है अरमां, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले, भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे। अब ना रख बे सरो सामा, अब ना रख बे सरो सामा मदीने वाले, सगे तैबा मुझे सब कहे के पुकारे बेदम, यही रखे पहचान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान, तुझ पे सो जान से कुर्बान वाले। माशाअल्लाह, सिलसिला जारी है मदरी चैनल की सहरी ट्रांसमिशन अनवार सहरी। हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं अपना एक ज़बरदस्त सेगमेंट, अल्लाह की नेमत है। अच्छा, वो सहरी कर रहे हैं जो वो चलाएंगे, चले हम शुरू कर देते हैं इसे खुद ही, ज़ाहिर है सबने सहरी करनी है। मुनईम भाई, आज कौन सी अल्लाह पाक की नेमत के बारे में हम सुनेंगे?
اشفاق بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کروڑ ہا کروڑ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ساری کائنات کے ریاضی دان بھی بیٹھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو عطا کردہ آنکھ ہے. آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو امام حاکم نے المصدق کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے کئی سو سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر اس کے لیے ایک پانی کا چشمہ بھی نمودار فرمایا، اور ساتھ میں ایک انار کا درخت بھی اگا دیا. وہ وہاں سے میٹھا پانی بھی پیتا اور وہاں سے انار بھی کھاتا، یوں اپنا گزر بسر کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا. ایک عرصہ گزر گیا اور وہ رب سے دعائیں مانگتا کہ مولا جب تم میری روح کو قبض فرمائے اس وقت میری حالت یہ ہو کہ میں سجدے میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت جب وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. تو وہ بندہ عرض کرے گا نہیں مالک، مجھے تیری رحمت سے نہیں بلکہ میرے اعمال کے بدلے، میرے عمل کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں میری نعمتوں کا اور اس کے اعمال کا موازنہ کیا جائے. اب ایک پلڑے میں اس کے 500 سال کے اعمال رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ کو رکھا جائے گا، اور وہ پلڑا جو آنکھ والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا. اب یہاں سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اہم نعمت ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ تو کوئی اندھے سے جا کے پوچھے کہ آنکھ کسے کہتے ہیں. اب اسی طرح اور بھی کئی ساری ایسی روایات ہیں جس میں آنکھ کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ بندہ جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام لمحات بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دینا، اس کے باوجود بھی کل بروز قیامت جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نگاہ دوڑائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرے اعمال حقیر ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہ کر سکا. اب اسی طرح آنکھ کے حوالے سے اب آنکھ کے اندر بندہ غور کرے تو اسی آنکھ کے اندر ہی عجائب و غرائب کا ایک حیران کن جہان آباد ہے. اب اس کی صرف پلکوں کو دیکھ لیا جائے، اس کی پلکوں کو، اس کے آنسو، اس سے نکلنے والے جو آنسو ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ ان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی عجیب و غریب چیزوں کو رکھا ہے. اب یہ پلکیں دیکھ لیں کہ بالکل چھوٹی سی پلکیں ہیں اور اس کو ہم ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ ان کا یعنی بالکل اس کو حیثیت ہی نہیں دیتے، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ اب اگر دور سے کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہے یہ فوراً حرکت میں آ جاتی ہیں، اور انسان کی یعنی ایک سیکورٹی گارڈ کی طرح ہیں آنکھوں کے اندر، کہ آنکھوں کے اندر کوئی گندی چیز نہیں جانے دیتے، کوئی ایسی چیز جو آنکھ کو نقصان پہنچائے فوراً جو ہے حرکت کے اندر آ جاتی ہیں. ہماری جسم کے اندر پورے اعضاء ہیں، ان اعضاء کے اندر کافی جگہوں پر الگ الگ پٹھے ہیں، لیکن جو آنکھ کے پٹھے ہیں ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک دن کے اندر ہزاروں مرتبہ حرکت کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے یعنی ٹانگیں وغیرہ ہیں اگر ان کو حرکت دینا چاہیں تو 50 میل چلنا پڑے گا تب جا کر ان کو حرکت آئے گی، لیکن ہماری اتنی مرتبہ ہلنے کے بعد بھی تھکتی نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ کتنی ان کی یعنی وہ ہے اہمیت ہے. اب اسی طرح اس کے اندر جو آنسو ہیں اور وہ جب نکلتے ہیں تو اس کے اندر حکمت کیا ہے، ان کو نمکین رکھا گیا ہے. آنسو جو ہیں وہ نمکین ہے اور وہ جب وہ نکلتے ہیں تو انسان کے جو اندر کے جراثیم ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اندر کا جو گرد و غبار ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب ایک یہ پہلو ہے. اب اگر یہی آنسو خوف خدا میں بہ نکلیں، اب یہی آنسو اگر خوف خدا میں بہ نکلیں تو اس کا ایک الگ اجر ہے. اسی آنکھ سے روایات میں آتا ہے کل بروز قیامت جو ہے انسان کے اعمال کو، ایک امتی کو کے اعمال کو لایا جائے گا اور اس کے سارے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں اس کی آنکھ سے خوف خدا میں بہنے والا آنسو رکھا جائے گا اور وہ آنسو جو ہے وہ تمام اعمال پر بھاری ہو جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو کوئی چیز جلا نہیں سکتی، لیکن وہ آنسو جو خوف خدا میں بہا ہو وہ جہنم کی آگ کو بھی جلا دے گا. آنکھ کے بارے میں کیا فرمائیں گے عبدالحبیب بھائی؟ آنکھ بہت امپورٹنٹ ہمارا عضو ہے. یقیناً آنکھ کا اچھا استعمال جنت میں پہنچا سکتا ہے اور آنکھ کا برا استعمال دوزخ میں بھی پہنچا سکتا ہے. اور رہی بات نعمت کا اندازہ کسی اندھے سے پوچھیں، ایک چھوٹی سی پریکٹس نہ کر لیں. ہم سب جتنے یہاں منچ پر ہیں وہ بھی اور ناظرین جتنے ہیں 3 سیکنڈ کے لیے ذرا آنکھیں بند کر لیں، صرف 3 سیکنڈ کے لیے. سارے بند کیجئے اور اب کھول دیجئے.
واہ، سارے رنگ اب واپس آ گئے، مدنی چینل آپ کے سامنے آ گیا، یہ خوبصورت مناظر ہمارے سامنے آ گئے. مگر 3 سیکنڈ پہلے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، ساری زندگی نابینا کے سامنے وہی اندھیرا ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، ہم سب دیکھ سکتے ہیں. پھر قدر کیوں نہ کریں؟ اور پھر اس نعمت کی صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو گناہوں میں ہم استعمال نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ آنکھیں پاک رکھیں. کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ نبی پاک کا دیدار کرنا ہے نا، اس کے لیے آنکھیں پاک رکھیں. مدینہ پاک کا ذکر ہوا، نبی پاک کے روزے کا بھی، اس آنکھ سے ہم نبی پاک کا روزہ بھی دیکھیں گے، دیکھتے ہیں الحمدللہ. مگر نابینا دیکھیں، ایک شعر پہ میں غور کر رہا تھا، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، ایک خواب دیکھتا تھا، ایک خواب دیکھتا ہوں. یعنی نابینا اگر مدینے پہنچ بھی گیا نا، برکات تو مل رہی ہے اس کو، اور جو یہاں اس کی آنکھیں بند ہیں وہ بھی حسرت کیسی ہوتی ہے. گنبد خضرا کے سامنے ہو پھر بھی نہیں دیکھ پا رہا، کعبے کے سامنے ہو پھر بھی نہیں دیکھ پا رہا، پھر بھی آنکھ والا شکر ادا نہ کرے، پھر بھی اسی آنکھ کا غلط استعمال کرے. باپو یہ اس حوالے سے بھی کچھ اگر مدنی پھول ناظرین کو مل جائیں اس سیگمنٹ کے اختتام پر، آنکھ کی حفاظت کے لیے کوئی طبی بات، کوئی نسخہ، کوئی حکمت بھری کوئی نسخہ مل جائے، سرمے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائیں. سرما تو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آنکھ کے حوالے سے کی حفاظت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ایکسرسائز ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو چیزیں فری میں مل جاتی ہیں نا عموماً اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اچھا کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پیسے چاہ نہیں رہا کہ کچھ قیمت ملے. عموماً کتاب جو کہتے ہیں کہ فری میں مل جاتی ہے، مفت میں مل گئی، تو اس پڑھنے والے ذرا اس کو اس توجہ سے نہیں پڑھتے. حق بات. تو بات یہ کہ جو میں نسخے عرض کر رہا ہوں، جو میں پریکٹس بتا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا. الحمدللہ میری عمر جو ہے اس کے اعتبار سے لوگ 40 کے بعد جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے. میں ابھی تک قریب کی نگاہ کا چشمہ نہیں لگاتا ابھی تک. اس کے بغیر پڑھ لیتا ہوں میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کی برکت ہے. اور دوسری میں عرض کروں کہ اس کی جو پریکٹس ہے، مطلب جو ایکسرسائز ہے، وہ اگر ہم کریں گے تو کافی حد تک جو ہے فائدہ ہوگا اس کا. اس میں کیا ہے، چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جیسے یہ انگوٹھا آپ لے لیں اور انگوٹھے کو آپ بالکل آنکھ کے قریب لے کر آ جائیے، پھر آپ دور لے جائیے اس کو. یہ تقریباً 5 سے 7 مرتبہ کیجیے آپ. اچھا جی، آپ کی نگاہ اس انگوٹھے کے آپ کے ناخن پر ہوگی، پھر آپ دور لے جائیے اس کو، پھر قریب کیجیے. اسی طرح اس پر ایک دوسری پریکٹس یہ کیجیے ایکسرسائز کہ آپ اسی انگوٹھے پر نگاہ جمائیے، پھر دور کسی چیز پر نگاہ جمائیے. جیسے کہ میں راشد مدنی محبت کی نگاہ سے میں ان کو دیکھوں گا انشاءاللہ. حدیث پاک میں کہ جو کسی اپنے بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نگاہ لوٹنے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، پھر آنکھوں کا کمال ہے. جی. تو اب جیسے میں نے انہیں دیکھا محبت کی نگاہ سے، پھر میں قریب میں اپنے ناخنوں کو دیکھوں گا. تو یہ دور و نزدیک جو ہے اس کی اگر میری ایکسرسائز ہوگی تو اس سے انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا. پھر آنکھوں کے گھمانے کا عمل ہے، جو کلاک وائز جیسے گھڑی چلتی ہے، اسی طرح اپنی نگاہوں کو اگر آپ ایسے گھمائیں گے نا دائیں طرف، پھر یہی آپ بائیں طرف گھمائیں گے. لیکن باپو یہ سب کام جو ہے میرے خیال ہے خلوت میں کیے جائیں، سب کے سامنے کیے جائیں. ظاہر خلوت میں ہی ہوں گے. اگر آپ صبح کے وقت میں کریں گے، سب کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو کوئی بولے گا پاگل ہے کوئی. ظاہر ایکسرسائز تو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ انڈور ہوتی ہیں، کچھ آؤٹ ڈور. صحیح. آؤٹ ڈور تو پارک میں جا کے کی جاتی ہے، اگر وہ سب کے سامنے کی جائے گی تو عجیب و غریب لگے گی. ٹھیک ہے. تو اگر اس پر آپ کریں گے، پھر یہ ہاتھ آپ نے بلند کیا، اپنی نگاہ جو ہے آپ نے اس پر اپنی نگاہیں اٹھائیں اس طرف، پھر نیچے کر لیں، پھر اٹھائیں، پھر نیچے کر لیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ 1 مہینہ اس کی پریکٹس کریں نا، خود اندازہ ہو جائے گا. اچھا. عموماً 20 سال 25 سال کی عمر میں اسلامی بھائیوں کو چشمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی نوجوانوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کی پریکٹس کریں گے نا تو کافی حد تک فائدہ ہوگا. اچھا. ایک تو یہ بات تھی کہ جو ایکسرسائز کی. دوسری بات یہ کہ بادام کا استعمال رکھیں، یہ نگاہوں کو بھی اور سر درد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. زیادہ تر بادام جو ہیں وہ ایرانی فائدہ مند ہیں. صحیح. امیر اہل سنت نے نسخہ بھی لکھا ہے، ایرانی بادام اور اس کے ساتھ مصری اور سونف، بہت کامن چیزیں ہیں. جی جی. یہ تینوں کو ملا لیں، 1 چمچہ صبح و شام آپ لے لیں. مگر اگر اس کا استعمال متواتر کرتے رہے آپ تو انشاءاللہ الرحمن چشمہ اتر جائے گا. اچھا. مگر یہ کہ لوگ 1 مہینے فوراً ہم چاہتے ہیں کہ ابھی عمل ہم نے کچھ کیا، ایک ٹیبلٹ لے لی جیسے ایلوپیتھی کے، فوراً ہمارا سر دور ہو جائے، درد دور ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایلوپیتھی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں صحیح فرما وہ ہوتے ہیں. حکیم کی دوا ذرا مشکل سے. چلیں ہمیں دنیاوی فائدے کی باتیں بھی مل رہی ہیں، اخروی مدنی پھول بھی ملے، آنکھ کو پاک بھی رکھیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، خدا نے
دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو. اگر نگاہ پاک ہوگی تو دل بھی پاک ہوگا. اور بہت ساری چیزیں واقعی ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر دل گندا ہوتا ہے, گندگی کی طرف بڑھتا ہے. آئیے اپنے اگلے مرحلے, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عبدالحبیب بھائی سے پوچھیں گے آج کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ اخلاق کی بات, بد تہذیبی سے بچنے کی بات. ایک نظر اپنے آپ پر ہم روزانہ اس سیگمنٹ میں کوئی ایسی بات کریں گے جس میں ہم اپنی کچھ غلطیوں کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج بات کریں گے کہ سواری کے کیا آداب ہیں. سواری یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. پہلے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی, خچروں پر سواری ہوتی تھی, اونٹوں پر سواری ہوتی تھی. آج جدت اختیار کر لی گئی ہے, سائیکل پر, موٹر سائیکل پر, گاڑی پر اور بسوں وغیرہ میں, ٹرینوں میں سوار ہوتے ہیں لوگ. لیکن کیا سواری کے سوار ہوتے وقت بھی اور سواری چلاتے وقت بھی اس پر کچھ ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. میں سب سے پہلے تو جس کو کہتے ہیں بڑے افسردہ دل کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند دنوں میں بھی ہمارے خود دعوت اسلامی کے بہت اہم اسلامی بھائیوں کا موٹر سائیکل پر روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. اور ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں, شیخ الحدیث بھی تھے, ہمارے مولانا حامد مدنی صاحب, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. خلیل مدنی صاحب, حضرت خلیل مدنی صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو پہلی بات تو میں اپنے نوجوانوں کو, بلکہ ان تمام عاشقان رسول کو جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کہ وہ برائے کرم ہیلمٹ کا استعمال کریں. جب سر کی چوٹ لگتی ہے تو عموماً ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا. تو برائے کرم ایک تو یہ اپنی ذات کو, اپنی زندگی کو کچھ سمجھیے, اہمیت دیجیے. بعض اوقات نوجوان ہوتا ہے, کہتا ہے میری زندگی ہے نا, زندگی آپ کی اکیلے کی نہیں ہے, آپ کے ماں باپ بھی ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں. انسان جب محتاج ہوتا ہے تو بعض اوقات گھر والے قرضے میں آ جاتے ہیں, علاج کے پیسے بھی نہیں ہوتے اور پھر بھی علاج کرا رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے. تو اپنی جان کی فکر کیجیے. اور موٹر سائیکل ہی کی سواری پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ وہی وقت کی بات آ جائے گی. گھر سے نکلنا دیر سے ہے اور اب پہنچنا جلدی ہے, تو اب جب جلدی پہنچنا ہے تو پھر موٹر سائیکل تیز چلانی ہے, گاڑی بھی تیز چلانی ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ کر کے نکلے نا, کہ ٹریفک بھی ہو سکتا ہے, 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا. اور اب تو بڑا میرے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر زندگی میں یہ فیلنگز ہے کہ یار پہلے پہنچ کے کیا کروں گا, تو ٹھیک ہے 10 منٹ پہلے پہنچ گئے تو تسبیح ساتھ رکھیں, 313 بار درود پاک پڑھ لوں گا. 5 منٹ, اب تو موبائل سافٹ ویئر کا زمانہ ہے, 7 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جا سکتی ہے, تو 10 قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا. اگر کسی جگہ وقت سے 7 منٹ پہلے پہنچ کر ایک یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا. لیکن 7 منٹ پہلے نہیں پہنچنا, ٹائم پہ پہنچنا ہے اور پھر گھر سے دیر سے نکلنا ہے. تو موٹر سائیکل ہو, گاڑی ہو, اتنی تیز چلاتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے قریب سے جب کوئی موٹر سائیکل سوار نکلتا ہے تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے, اللہ اس کو خیر سے گھر پہنچا. تو برائے کرم اپنی جان کی فکر کیجئے. جان ہے تو جہان ہے, ایک ہی بار ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں 30 سال سے چلا رہا ہوں کچھ نہیں ہوا, ایک ہی بار ہوتا ہے. اور پھر ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے افسوس رہ جاتا ہے. تو دیر سے پہنچنا پھر گوارا کر لیجئے, نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. اچھا, سواری کی بات آپ نے کی, سواری کو اپڈیٹ رکھنے پر آپ کیا؟ جی میں یہی آ رہا تھا کہ پھر اپنی سواری کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ جناب. اچھا یہ ایک تو پیٹرول ڈالنے کا مسئلہ, پیٹرول بھی آخری اس مومنٹ پہ ڈالنا ہے کہ جب ایک بار لٹا بھی چکے ہوں گے تو اب جا کر پیٹرول ڈالنا ہے. تو تھوڑا سا پہلے سے اپنی گاڑی کو اپڈیٹ رکھیں, پیٹرول کے معاملے میں, بیٹری کے معاملے میں اپنی گاڑی کو. اچھا پھر قانونی طور پہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کی گاڑی ایسی نہ ہو جو دوسری گاڑیوں کے لیے نقصان دہ ہو, اتنا دھواں چھوڑنے والی گاڑی. تو سواری ہے تو اس کو ایک نعمت سمجھیں. مجھے یاد آئی وہ حدیث پاک, اگر آپ میں سے کسی کو پوری حدیث پاک یاد ہو, کہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی جو مرغوب ترین اور محبوب ترین چیزوں کا ذکر کیا, اس میں اچھی سواری کا بھی ذکر کیا. خوش نصیبی کی علامتوں میں سے بھی. ہاں, اچھی سواری جو ہے وہ نبی پاک کو بھی بڑی محبوب ہے. تو اب سواری ہے بھی اور نہ اس کو طریقے سے چلانا ہے, نہ اس کا خیال رکھنا ہے, اور پھر ایسی چلانا ہے. اچھا موٹر سائیکل کا تو ایک اور پرابلم کیا ہے اشفاق بھائی, مجھے ہو سکتا ہے کچھ اسلام میں سن رہے ہوں یار ہم تو بڑی سلو چلاتے ہیں. آپ سلو چلاتے ہیں, کوئی اور بھی تو ٹکر مار کے جا سکتا ہے نا. تو آپ اپنی سیفٹی کا پلیز خیال رکھیں. میں واقعی اس میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں. میں کئی قریب کے لوگ جب گئے نا, اور ایسے ہیرے جو سالوں میں جا کر بنتے ہیں, جو سرمایہ ہوتے ہیں, ایک تو ہے تنظیم کا سرمایہ, پھر ہر بندہ اپنے گھر والوں کے لیے تو قیمتی ہے نا, اس کے بعد جو پیچھے لائف ہے نا ان کی بڑی تکلیف میں گزرتی ہے. اللہ پاک مہربانی کرے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اب ہوگا یہ پرابلم کہ افطار سے 10 منٹ پہلے نکلیں گے, اب افطار گھر پہنچ کے کرنا ہے. آپ راستے میں کھجور کھا لیں پلیز, تیز نہ چلائیں.
5 منٹ بعد بھی وہ سموسے آپ کا انتظار ہی کر رہے ہوں گے، شربت مل جائے گا آپ کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی افطار میں آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی کربناک کیفیت بن جائے۔ بہت ٹینشن ہوتی ہے، اب تو ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد کہیں نکلے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہر بندے کو جلدی ہے، کوئی سگنل پہ نہیں رکنے کے لیے تیار ہے، جناب ٹریفک توڑیں گے، افطار گھر کرنا ہے، بھائی تھوڑا پہلے نکل جاتے۔ بلکہ اب تو میں ایک اور جس کو کہتے ہیں وہ تجربے کی بات، اب تو آفس جانا نہیں ہوتا، جن دنوں میں ہم آفس ہوتے تھے تو ہم نے اپنا فارمولہ بنایا تھا کہ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے نکلیں گے تو 1 گھنٹے میں گھر پہنچیں گے، اور افطار آفس پہ کر کے گھر کے لیے نکلیں گے تو 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تو ہم نے افطار چھوٹا سا انتظام آفس میں کر لیتے تھے، افطار کیا، مغرب پڑی، اب ساری روڈ سناٹا ہوتی ہیں، اب افطار کے بعد نکلے سب پہنچ گئے جس کو جہاں پہنچنا تھا، جتنے لڑائی ہونی تھی، جتنے جھگڑے ہونے تھے، جتنے ہارن بجانے تھے، جتنی تکلیفیں دینی تھی، سب ہو چکا، ٹھنڈے ہو گئے افطار کر کے۔ تو اب چلے جائیں بھائی، یا تو پہلے نکل جائیں، کیا بات، لیکن پلیز خیال کریں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آفیسز میں ہی اب انتظام کر لیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس رش کے ٹائم میں، دیکھیں انسان پہ جھنجھلا جاتا ہے، آپ اگر روزے سے ہے نا تو بعض اوقات عصر کے بعد جب آپ کے اوپر نکاہت طاری ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اب اس غصے میں آپ دیکھیں جتنی لڑائیاں ہیں، آپ عصر کے بعد نکل جائیں روڈ پر، کوئی رکشے والا بس والے سے لڑ رہا ہوگا، کوئی گاڑی والا دوسرے سے لڑ رہا ہوگا، سگنل پر گالم گلوچ ہو رہی ہوگی، آپ رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب آپ نکلے ہی ایسے ٹائم میں تو لڑائی بھی ہو رہی ہے، یا تو صبر ہے تو پھر صبر سے چلتے رہیں، ورنہ پھر آپ ٹائم مینجمنٹ کر کے چلیں۔ واہ، امیر علیہ سنت کی سحری کے مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ارے واہ، اور آج ہم نے ایک پکچر آپ کو دکھائی، ہم نے بھی سحری کرنی ہے میرا خیال ہے اشفاق بھائی، ہم نے بھی کرنی ہے، نگران شورا کی آمد کا انتظار ہے۔ نہیں انتظار آپ کریں، لیکن سحری انتظار نہیں کرے گی، ابھی تو ہم نے سمجھا ہے کہ وقت پہ سحری کرنی چاہیے۔ جی، اب وہ سحری نگران شورا تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہی ہیں انشاءاللہ، ہر سال کی طرح سحری میں وہ بھی وقت دیا کریں گے کچھ نہ کچھ دیر، تاکہ ہمارے لیے بھی سہولت ہو، ہم بھی سحری کر سکیں۔ ایک شعر بھی آپ سب سے سننا ہے، چلیں کوئی شعر ہو جائے۔ کیا بات، عبد الحبیب بھائی آپ کیا سنائیں گے آج کا؟ کوئی شعر، نعتیہ شعر ہو، منقبت کا شعر ہو، نصیحت آموز شعر ہو، کوئی ایک شعر آپ سے ہم روزانہ سنیں گے انشاءاللہ۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہی سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان ہے، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ کیا بات ہے، کاش وہ دل، وہ سر، وہ آنکھیں نصیب ہو۔ آمین آمین۔ اسد بھائی کون سا شعر سنائیں؟ آپ طرز میں بھی سنا سکتے۔ مجھے اعلیٰ حضرت ایک شعر بہت پسند ہے، فرماتے ہیں، طرز میں سنا دیں، چلیں آپ طرز میں سنا دیں۔ فیض ہے یا عاشق تسلیم نرالا تیرا، فیض ہے یا عاشق تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ کیا بات ہے، یا شہ تسنیم، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ تسنیم جو نہر ہے جنت کی اس کے مالک ہیں، اس کے آقا ہیں۔ راشد بھائی کون سا شعر سنائیں؟ ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، واہ واہ، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ آپ ناظرین یہ شعر تو سن لیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو شفقت اور رحمت ہے اس کا بیان ہے کہ بروز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو امت کی حسرت کو، اس کی بے بسی کو دیکھیں گے، اور دوسری جانب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ناز ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا عجیب منظر اور نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکن شورا کیا شعر سنائیں؟ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، آہا، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا۔ آہا، سبحان اللہ۔ نگران شورا کی بھی آمد ہو چکی ہے، ان سے بھی مرحبا۔ انوار سحری سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہ ایک ایک شعر ہو رہا ہے، سارے چلے جا رہے ہیں سحری کی طرف۔ آپ بھی شعر سنائیں۔ کیا چل رہا ہے شعر؟ ایک شعر کوئی تحت اللفظ میں یا طرز میں جیسے چاہیں، کوئی بھی شعر، بھلے نصیحت آموز ہو، منقبت کا ہو، نعت کا ہو، پھر اس پہ کوئی بھلے وضاحت بھی کرنا چاہیں تو۔ آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرم ہو رمضان ماہ غفران، رمضان ماہ غفران ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آج ہم نے ایک تصویر بھی دکھائی تھی اپنے ناظرین کو، آپ بڑے مشکل کام کرتے ہیں حضور۔ استغفر اللہ۔ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں، ہم سحری کرتے ہیں۔
یہ چند افراد مل کے ایک ہی درخت کی شاخیں کاٹ رہے ہیں. یہ اپنی ہی جڑیں کاٹ رہے ہیں. کیسے؟ دوسرے کی کٹ رہی ہے یہاں تو. خود بھی گر رہا ہے. کیسے؟ یہ جس طرح کاٹے جا رہے ہیں نا سارے گریں گے. ہاں صحیح بات. دکھائیں ناظرین کو ایک بار پھر، میں بھی نکل جاؤں. ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ. کچھ کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے صحیح جی صحیح بات. اچھا ماشاءاللہ. امیر سنت کے سحری کے مناظر بھی دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. آج پہلی سحری ہے اور لاکھوں کروڑوں عاشقان ماہ رمضان ماشاءاللہ سحری کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے، کئی کر چکے ہوں گے ماشاءاللہ. اور کئی جگہوں پر سحری کے بالکل آخری لمحات جاری ہیں. اللہ کریم ہم سب کی اس وقت کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے یہ جو منظر آپ نے دیکھا جو دکھایا گیا، اس پر میری اپنی عقل میں تو یہی آیا تھا کہ یہ سوچ تو شاید یہ رہے کہ ہم دوسروں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کٹیں گی تو سارے کے سارے گر پڑیں گے. اس موجودہ صورتحال اور موجودہ سوسائٹی پر بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب ہم اپنی ہی گلی کوچوں میں کچرا پھینکتے ہیں تو اصل میں بیماریاں ہمارے گھر میں بھی آتی ہیں، اوروں کے گھروں میں بھی جاتی ہیں. اور ایک مشہور جملہ ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے. مگر یہاں تو ایک شخص تو بالکل اوپر ہے، اگر سارے مل کر ہی اس کی جڑیں کاٹنے لگیں گے تو وہ تو گرے گا، سارے کے سارے گر جائیں گے. اے عاشقان رسول، میں اس تصویر جو دکھائی گئی ہے اس کے پیرائی میں دنیا بھر کے عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں، خدا را اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیجیے. دیکھیے اختلاف ہوتا رہتا ہے، دو بھائیوں میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنے لگ جائیں اور ایک دوسروں کو برا بھلا بولنا شروع کر دیں. کھانے پینے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں اس میں بھی رنگوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو اختلاف یہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو اختلاف برا ہے ہی نہیں بلکہ اختلاف تو اچھی صورت بھی پیدا کرتا ہے. تو اختلاف ہونے کی صورت میں ایک دوسرے سے جھگڑا یا لڑائی کرنے کے بجائے اپنا موقف اگلے تک پہنچائیں، اور جب آپ کا موقف مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اختلاف کے باوجود بھی آپس میں محبتیں قائم کی جا سکتی ہیں. کھانے پینے میں اختلاف ہوتا ہے. ابھی جیسے آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوگے، سحری کر رہے ہوں گے، ایک کہہ رہا ہوگا جناب پراٹھا کھانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا روٹی کھانی ہے، تیسرا کہہ رہا ہوگا انڈا کھانا ہے، ایک کہہ رہا ہوگا کہ جناب وہ کچھ اور ہی کھانا ہے. تو ایک پر اتفاق ہو گیا آپ کا کہ بھائی امی جو کھلائے گی یا گھر میں جو پکے گا وہ کھا لیں گے. تو اختلاف کے ساتھ ساتھ کسی ایک پر اتفاق ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہی مرکزیت کہلاتی ہے. ہمارے آپس کے اختلاف ہوتے ہیں، ہمارے اختلاف کو کیسے دور کیا جائے، یا ہمارے جو اختلاف کا حل کیا، وہ ہے شریعت. کہ ٹھیک ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب دیکھنا یہ کہ شریعت کیا کہتی ہے. جو شریعت کہے گی اس کی بات مانی جائے گی. اگر میری بات شریعت کے مطابق ہے تو میری بات مان لیں، آپ کی بات شریعت کے مطابق تو آپ کی بات مان لیں. اچھا دونوں کی باتیں شریعت کے مطابق ہیں، دونوں کی باتوں میں مطلب کہ شریعت کی اجازت موجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے، میں جو کر رہا ہوں مجھے بھی شریعت نے اجازت دی ہے. جب ہم دونوں کو شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم دونوں لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ لڑ میں اپنی انا پر رہا ہوں، لڑ میں اپنی ضد پر رہا ہوں، لڑ میں اپنی بری عادت پر رہا ہوں کہ نہیں میری بات کیوں نہیں مانی، میں اس پر لڑ رہا ہوں. تو یہاں پر نفسانیت آ گئی،
شریعت تو آپ مان ہی نہیں رہے اس کے وہ خوبصورت سی ایک بات جو میں نے آپ کو بیان کی. تو جب نفسانیت آ جائے گی اور اپنی ہی انا آ جائے گی اور اپنے ایگو میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو ڈسپیوٹ کا حل کہاں سے نکلے گا. تو ہمارے جتنے بھی ڈسپیوٹڈ میٹر ہیں ان تمام ڈسپیوٹڈ میٹر کو ہم شریعت پر پیش کریں, شریعت جو فیصلہ کرے اس پر عمل کریں. اور اگر شریعت دونوں کے فیور میں فیصلہ کر رہی ہے کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے, اگر شریعت یہ کہتی ہے تو پھر دونوں میں لڑائی کس چیز کی. کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اب دیکھیں نا, سوچیں تو مختلف ہو سکتی ہے نا, زاویے مختلف ہو سکتے ہیں, آپ کے سوچنے کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے, لیکن آپس میں لڑائی نہ کریں. جھگڑا لڑائی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. الفتن اشد من القتل, فتنہ قتل سے زیادہ شدت رکھتا ہے. تو فتنے سے بچیں, آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچیں, نا اتفاقی سے بچیں, گھروں میں بھی نا اتفاقی سے بچیں, کاروبار میں بھی نا اتفاقی سے بچیں, اپنے ملک و قوم کے اندر بھی رہتے ہیں نا اتفاقی سے خود کو بچائیں, اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں, پیار کرنا سیکھیں, قربانی دینا سیکھیں, دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کی خوشی میں خوش رہنے کے آپ مزاج بناتے نا, اگر بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کبھی آپ سڑک پر جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہوگا گاڑی کے اندر اور آپ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیں. آپ کو نکلنے کا رائٹ ہے پہلے, مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اس کو تھوڑی سی جلدی ہے, آپ رک جائیے. رک کر آپ اس کو کہیے کہ جی آپ نکلیے. جب وہ نکل جائے گا نا, وہ نکل جائے آپ کو ذرا یوں کرے گا, جیسے وہ اندر سے تھینک یو شکریہ, یعنی یوں ساری شیشے میں دیکھ کر کہے گا, اور شیشہ بھی نہیں اتارے گا, وہ ویسی کی کولنگ نکل جائے گی اس کی, ٹھیک ہے. وہ نارملی آپ کو یوں کر کے نکل, آپ کو خوشی ہوگی نا. وہ آپ نے اس کو آسانی دی ہے, آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جائے گی, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, کیونکہ آپ نے کسی کو خوش کر دیا اور کسی نے آپ کو مطلب کہ 5 منٹ باقی ہیں, آپ کو شکریہ ادا کر دیا. ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جناب 5 منٹ باقی ہیں, میں بھی پانی پی لوں. جن کے یہاں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے وہ بھی اب آپ کلوزنگ سیشن کی طرف جائیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا امیر سنت نے اپنی انگلیاں چاٹی ہیں. یہ سحری کرنے والے عاشقان رسول انگلیاں بھی چاٹ لیجئے اور اپنے برتن کو بھی چاٹ لیجئے گا. یہ حدیث پاک میں انگلیاں چاٹنے اور برتن چاٹنے کی ترغیب آئی ہے کہ اپنی انگلیاں اور برتن چاٹ لیں. اور ویسے بھی کھانے کا کوئی بھی ذرہ ضائع مت کریں کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. تو اپنے کھانے کو آپ جب کلوز کر رہے ہیں تو برتن بھی کیونکہ سارے روزے رکھیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے برتنوں میں کھانا رہ جائے اور پھر وہ کھانا بچ جائے. تو مہربانی کر کے جیسے سحری کا وقت ختم ہو گیا, فار ایگزامپل سب نے ہی روزہ رکھا ہے, تو اب آپ کہیں گے اب کھانے کا کیا کریں, تو کھانے کو ڈسٹ بن میں مت ڈالیے گا, اس سے محفوظ کر لیجئے گا. ایک ذرہ ایک دانہ بھی کھانے کا آپ نے ضائع نہیں کرنا. یہ آپ نے اپنے بالکل ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے کہ وہ روٹی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا احترام کرو. تم نہیں جانتے روٹی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اس کا احترام کرو. یہ جس قوم سے گئی ہے لوٹ کر نہیں آئی ہے. تو اناج کا یہ نعمت ہے, تو ان کا احترام کریں, بچا لیں. انشاءاللہ افطار میں کام آئے گا. دیگر مواد یہ جب افطار ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر سحری تک کا ٹائم ہی ٹائم ہے. تو مہربانی کیجئے گا کھانا ضائع مت کیجئے گا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ ہو سکے تو جو غریب طبقہ ہے اس تک بھی اپنے سحری اور افطار ان کے گھروں میں ایک مناسب طور پر ہو سکے اس پر بھی توجہ دیجئے گا. اور کوئی نہ کوئی غریب فیملیز کو آپ اختیار کیجئے گا کہ ان کی کوئی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کی جا سکیں. شاید ہو سکتا ہے کچھ کالز ہوں, آئیے کالز لے لیتے ہیں.
شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ فردوس کالونی سے۔ جب گزر جائیں گے ماہ یارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اشفاق بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شعر ہم نے کل ہی پڑھا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے جیتے جی ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا کیا۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس کل جو ہے وہ تمام مبلغین سلسلہ سحری ٹرانسمیشن کرنے والے ایک لباس میں تھے، آج صرف لباس اور اماموں کے کلر چینج ہیں۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ہم انوار سحری سے پچھلے سال جدا ہو گئے تھے۔ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی اپنے پیارا سیگمنٹ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے کال کی ہے اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی اور وقت کا احساس کرنا نصیب فرمائے۔ جی کال دیں۔ اطہر طاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ انوار سحری کے اندر جو تصویر دکھائی گئی ہے میرے ذہن کے مطابق کہ نیکی کے کام میں اگر ہمارے بد اخلاقی ہوگی تو ایک ایک کر کے نیکی کے کام کو ضائع کرتی جائے گی، تو یہ بد اخلاقی کی جو آری چل رہی ہے اسے ہمیں بچنا ہوگا اور اس نے اخلاق کا پیکر بننا ہوگا۔ چپ رہتے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا باویں، پاویں نہ موتی نہ ہیر۔ آپ کی بھی یہ رائے ہے، مرحبا۔ جی کال دیں۔ ابھی آپ نے مدنی چینل پہ ایک پکچر دکھائی ہے، اس کا مطلب میرے خیال سے یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ کی اپنی رائے ہے، 100 کروڑ مرحبا۔ امیل سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں اور کال بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیل سنت تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں عاشقان رسول نے پہلا روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے آپ نے اس روزے کے ساتھ کئی ایسی چیزیں کھانا پینا آپ نے ترک کر دی ہیں کہ جو روزے کے علاوہ آپ کے لیے حلال ہیں، مگر اس دوران آپ وہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، ہے نا، جو آپ کے لیے جنرلی طور پر عام دنوں میں وہ چیز یا عام اوقات میں حلال تھی۔ تو جب ایک ایسی اشیاء جو دیگر اوقات میں حلال ہیں یا دیگر ایام میں حلال ہیں یا روزے کے علاوہ اس کے کھانا پینا حلال ہے، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو جو روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، وہ کام ہے ہی حرام، تو اس کو ہم کیوں نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے مدنی چینل پر افطار کے وقت
یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت یہ کبھی مس مت کیجئے گا. علم دین سیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے اور دعائے افطار کا وقت ہوتا ہے, قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اسے گناہوں میں اور تفریح میں اور فضولیات میں صرف کرنے کے بجائے صرف اور صرف مدنی چینل پر رہیے یا فیضان مدینہ آ جائیں تاکہ علم دین سیکھنے کا ثواب ملے. علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت میں سے ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے. دعا و مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک کب ہے میرے اللہ, ہاں بنوں گا یا رب. کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ. کب گناہ کے مرض أشهد أن محمد رسول
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے. صرف اپنا سیدھا ہاتھ اس طرح بلند کرنا ہے اور سر جھکا لینا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے, آواز بھی نہیں لگانی ہے, اور امیر اہل سنت کے کپڑوں کو پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا. دونوں ہاتھ دعا کی طرح نہیں اٹھانے, صرف اپنا سیدھا ہاتھ بلند کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت آپ کے پاس کرم فرما کر تشریف لا کر انشاءاللہ رسائل تقسیم فرمائیں گے جہاں تک پہنچے, جہاں تک ممکن ہوگا انشاءاللہ عز و جل. درمیان میں سے رستہ بنا دیجیے. آنکھیں بند کر لیجیے یا سر جھکا لیجیے اور سیدھا ہاتھ جو ہے اپنا یہ اٹھا لینا, دعا کی طرح دونوں ہاتھ نہ اٹھائیے. مجھے سرکار مدینہ دے دو, اذن توبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو میرے اللہم بلغنا رمضان. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان میں مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان میں مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان
مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا